سر خبر یہ آئی کہ لاہور کے جو بورڈ میٹرک کے نتائج ہیں وہ آئیں، اس میں سے 1 لاکھ طلباء جو ہیں فیل ہیں. اب ظاہر ہے اس کے اندر کانٹیکسٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ٹوٹل تھے، اس میں سے 1 لاکھ فیل، لیکن لاکھ جو ہے وہ بڑی فگر ہے کہ اگر لاکھ بچہ فیل ہو گیا. اس کے علاوہ ٹاپرز کی لسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو ایک نتائج جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں. او لیول اور اے لیول کے نتائج جو ہیں وہ چند دنوں بعد جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، 11 تاریخ کو آئیں گے. اور یہ جو پرٹیکولر رزلٹس ہیں یہ بڑے متنازع ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ امتحانات ہو رہے تھے ہم نے اسی شو پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ ایک تو او لیول کا جو پرچہ تھا آئی تھنک ہسٹری کا تھا یا سوشل اسٹڈیز کا تھا، اس کے اندر ایک سوال کے اوپر بھی بڑا ایک مسئلہ ہوا تھا. تمام بچوں نے کہا جو کتاب کے اندر یحییٰ خان صاحب کے اوپر جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس سے بالکل برعکس قسم کا سوال آ گیا تھا کہ ان کی جمہوریت کی خاطر کیا تو وہ سوال کا جواب اس کتاب میں نہیں تھا. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کیا ان کی جمہوریت کی خاطر قربانیاں تھیں، اور وہ پھر لوگ لکھ نہیں پائے ایک یہ. اور لیکن سب سے کانٹروورشل تھا اے لیول میتھ کا، آئی تھنک پیپر 1 تھا یا پیپر 2 تھا، جس کے اندر تھا کہ وہ لیک ہی ہو گیا. اور یہ سر لیک ایگزامینیشنز او لیول اے لیول میں لوگوں کو لگتا ہے بڑا ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے سر. یہ پیپر جو ہے میرے زمانے میں بھی اکنامکس کا پیپر جو ہے، یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، لیک ہوا تھا. لیک نہیں ہوا تھا، صرف ایگزامینیشن ہال کے باہر بچے لہرا رہے تھے اس پیپر کو، یار یہ آ رہا ہے تو بھی لے لے تو بھی لے لے. اور اس کے بعد وہاں پہ وہ ایگزامینیشن کینسل ہو کے مؤخر ہو گیا تھا 1 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد جو پیپر بی ہوتا ہے ان کے پاس ہر وقت بیک اپ پیپر ہوتا ہے، انہوں نے وہ دیا سب کو دینے کے لیے کیونکہ وہ پیپر آؤٹ ہو چکا تھا. تو یہ ایک پرانا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پہلے ہم اس سارے کرنٹ معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر ایک رپورٹ جو ہمارے پاس ہے جس کے اندر یہ وہ رپورٹ دکھاتی ہے کہ جی کتنے اربوں روپے ہر سال ملک سے باہر جاتے ہیں جو کیمبرج کو فیس ادا کی جاتی ہے، نہ صرف او لیول اے لیول کی بلکہ جو ایکسٹرنل کورسز یہاں پہ کرائے جاتے ہیں یونیورسٹی آف لنڈن اور باقی اس کے جو ہیں جو تمام یونیورسٹیاں جن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. وہ بھی ایک فگر جو ہے وہ آڈینس کو چکا دے گی، لیکن وہ ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے. پہلے ان ریزلٹس پہ آ جاتے ہیں. جی سر، ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ہمارے دور میں بھی اس طرح کی چہم گوئیاں ہوتی تھیں، یا بلکہ آپ نے تو جس کیس کا ذکر کیا ہے اس کیس میں پیپر ہی بدل دیا گیا. اور یہی جو ہے وہ چیز ہے جو کہ کیمبرج سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ اگر ہلکی سی بھی کوئی چیز متنازع ہو جائے گی تو وہ اتنے ویجیلنٹ ہوں گے کہ وہ اس کو فوری طور پر کاؤنٹر کریں گے. اچھا، لیکن اوور دا ایئرز ان کی جو ہیجمنی ہے اس کی وجہ سے کمپلیسنسی آ گئی ہے، یا کوئی اس میں اور کنسپیریسی تھیوری ہے جو دیگر بورڈز ہیں ان کے متعلق؟ اب ظاہر ہے ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں تو کنسپیریسی تھیوریز سنانا ہمارا بنتا نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے فلوٹ کر رہی ہیں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جس میتھ کے پرچے کا اے لیولز کا ذکر کیا وہ تو متنازع تھا ہی. جو آپ کے سٹوڈنٹس اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگین میں لفظ استعمال کروں گا مبینہ، کیونکہ ثابت ابھی تک مطلب اگین انہوں نے تو اپنی طرف سے پروفز دے دیے ہیں جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کیمبرج نے اس کے اوپر کوئی باقاعدہ جواب نہیں دیا. ہماری جو سینٹ کی ایجوکیشن کے اوپر کمیٹی ہے انہوں نے ابھی اس کے اوپر کوئی باقاعدہ جواب نہیں دیا. تو جب تک وہ باقاعدہ جواب ہو نہیں جاتا تب تک ہم ابھی اس کو مبینہ کا لفظ استعمال کریں گے. اچھا، سو وہ اکیلا پرچہ نہیں ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے، ان سٹوڈنٹس کے مطابق 17 پرچے ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ ہیں. اچھا، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پرانا کہ بچے نے باہر پرچہ لہرایا، اس دفعہ بھی مبینہ طور پہ ایک کہانی یہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک بچے نے کوئی 10-20 منٹ پہلے کمرہ امتحان کے باہر بچوں کو درد دل میں پرچہ پکڑا دیا کہ دیکھو یہ. اب اگین یہ ان کی سائیڈ آف سٹوری ہے، ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے جب تک دوسری سائیڈ سے بھی نہیں ہوتا. میں صرف ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ 17 متنازع پرچوں کا مطلب نہیں ہے 17 سبجیکٹس. جی، 17 پرچوں کا مطلب ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ کے 4 پیپر بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کمبائن بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے. بالکل 17 سبجیکٹس پہ مبینہ طور پہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے. اچھا، یہ جو بچے ہیں یہ جا کر ملے سینٹ کی ہماری کمیٹی سے بھی، ان کو 2-3 دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی. اگین سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا انہوں نے پولائٹلی ہمارے ساتھ ڈیل کیا، ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ ہم آپ اس پہ بڑے گریو کنسرنز ہیں ہمارے، ہم اس پہ دیکھیں گے. ان کی ملاقات جو ہے وہ نقوی صاحب سے بھی ہوئی، نقوی صاحب بھی ان کو بہت پیار سے ملے، نقوی صاحب نے بھی انشور کیا کہ ضرور. سو
یہ بچے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے نا سنوائی ایز سچ اس طرح سے نہیں ہوئی کہ کسی نے ابھی تک کچھ کانکریٹ سٹیپ لیا نہیں، لیکن ہمیں ڈیل بڑے اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے. اچھا اسی طرح کیمبرج کو انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی. اب کیمبرج نے جو اگلی میٹنگ کا ٹائم دیا ہے وہ دیا ہے 12 اگست. اچھا یہ بچے جو ہیں یہ اب تھوڑے سے مزید پہلے سے جذباتی ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 کو تو رزلٹ آ جانا ہے. تو 12 کو میٹنگ کے ٹائم کا مطلب ہے کہ اب بس جو رزلٹ آ گیا وہ آ گیا اور اس پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سو وہ اب مزید ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین مبینہ طور پر یہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کیمبرج نے پہلے ہماری اس قسم کی ان سے میٹنگز یا بات چیت چل رہی تھی کہ انہوں نے پہلے یہ مانا تھا کہ جی ہاں کچھ تو پورا نہیں تو کچھ پورشن پرچے کا لیک ہوا ہے ہمیں بھی لگتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی گریڈنگ کسی اور طریقے سے کریں گے. لیکن پھر ادھر سے اس طرح کی چیز کمیونیکیٹ ہوئی ان کے مطابق کہ جی وہ جو پورشن ہے وہ بہت ہی چھوٹا تھا تو ہم اس کی وجہ سے اپنی گریڈنگ نہیں بدل سکتے، تو اب یہ گریڈنگ جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے ہوگی. سو اگین بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں، جیسے آپ نے ایک تو یہ ذکر کیا کہ بہت زیادہ پیسے باہر جاتے ہیں، تو اس لیے بھی انشور ہونا چاہیے کہ یہ پرچے جو ہیں یہ بالکل ٹھیک طرح سے کنڈکٹ ہوں، ان کے ریزلٹس بالکل فیئرلی ہوں اور ساری چیزیں. جو کہ اگین اس میں ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے کہ جی او لیولز میں بچوں کے بہت اچھے گریڈ آتے ہیں، اے لیول میں ایک دم سے یکسر گریڈ گر جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ پیپر ایک جگہ چیک ہو رہے ہیں؟ ایک بچہ کیا او لیول کے بعد نالائق ہو جاتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جن کے اوپر بہت سالوں سے گفتگو ہو رہی ہے. انفیکٹ یہ جو پیپر لیک والا بھی معاملہ ہے 2024 میں شور مچا، 2025 میں اس سے زیادہ شور مچا، 2026 جس میں ہم کھڑے ہیں حالات یہ ہیں کہ بہت بچے پریس کلب کے آگے احتجاج کر رہے ہیں. اچھا اس میں کیونکہ ظاہر ہے جو کیمبرج تھا انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ایویڈنس شیئر کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ٹائم سٹیمپ اس ویڈیو پر موجود ہو، کیونکہ اگر ٹائم سٹیمپ نہیں ہوگا تو وہ تو پھر ویڈیو جو ہے وہ ایڈلٹرڈ ہو سکتی ہے. اچھا انہوں نے جو ان کے پاس ویڈیوز تھیں کہ ویب سائٹ پر کب لیک ہوا، کس نے کب ایکسیس کیا، جو بھی ان کے پاس مبینہ طور پر ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے NCCIA میں بھیج دی. اور اگین ان کے مطابق 4 ویڈیوز تو ایسی ہیں جس پہ NCCIA نے کہا ہے کہ جی یہ ویڈیوز بالکل بھی ان کے ساتھ کوئی چھیڑا خانی نہیں ہوئی، ڈاکٹرڈ نہیں ہوئی اور یہ بالکل ٹھیک ویڈیوز ہیں. اب اگین وہی والی بات کہ کیمبرج نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ اس پر بات نہیں ہوگی، انہوں نے جو اگلا ٹائم دیا ہے وہ 12 اگست کا دیا ہے جو کہ ان بچوں کو قابل قبول نہیں ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ سارا کچھ ویسے تو ظاہر ہے ہمارے میٹرک ہو گیا، FA ہو گیا، آپ نے ذکر کیا جو ہمارے لوکل سسٹمز ہیں، اس میں بہت عرصے سے اس طرح کا کوئی شور ہم نے نہیں سنا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں مطلب ہمارا خیال ہے کہ جی مطلب اس لوکلی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوا ہو تو ہمارا جو یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ بڑا ہارڈنڈ ہے، تو یہ برداشت بھی زیادہ کر لیتا ہے، اور اگر یہ پروٹیسٹ کرنے پہ آئے تو اس کا پروٹیسٹ بھی بڑا خدا نہ خواستہ خطرناک ہو سکتا ہے. جو OA لیول کے بچے ہیں ان سے جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ کوئی دن رات کو کیمپ لگا لیں، کوئی یہ سارا کچھ کریں، لیکن بہرحال انپریسیڈنٹڈ ہے جس قسم کا پروٹیسٹ اس دفعہ ہو رہا ہے. تو مطلب دیکھیں اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو بچہ اس بات سے ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنی محنت کی اور نمبرز جو ہیں وہ کسی کم محنت کرنے والے کے بھی میرے جتنے یا میرے سے زیادہ آگے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ جی اگر بہت زیادہ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس میں تو گریڈنگ جو ہے وہ ریلیٹیو ہوتی ہے، تو وہ A+ اوپر چلا جائے گا، یہ بھی اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تیسرا یہ کہ اگر اتنے اچھے سب کے نمبرز آئیں گے تو آگے جو ایڈمیشنز ہیں وہ تو لمیٹڈ ہی ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو وہ اس میں مسئلہ ہوگا. کیمبرج خود اتنا کنسرنڈ کیوں نہیں ہے؟ اگین وہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کو لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسے لگیں گے ری کنڈکٹ کروانے میں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن وہ جس طرح سے ان کو بہت ٹائملی جواب بھی نہیں دے رہے، وہ اتنا کنسرن بھی نہیں شو کر رہے. یہ بڑے عجیب سی بات. ایک تو دیکھیں نا پاکستان میں ہر یونیورسٹی کے لیے انٹری ایگزام ہے، امریکہ وغیرہ میں بھی اسی طرح سیٹ وغیرہ آپ کو دینا پڑتا ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، لیکن بہت سارے تو بچے ایسے ہیں جو کہ پاس کر کے A لیول سیدھا یونیورسٹی جا سکتے ہیں. تو ان کو اس بات پہ بھی ہونا چاہیے.
پھر یہ ہے کہ کیمبرج نے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے کافی ساری ڈاؤن سائزنگ بھی کی ہے. اب اگین آپ نے ایک طرف یہ بتایا کہ جی کتنے زیادہ پیسے ہیں جو کہ ہر سال پاکستان سے کیمبرج کو جاتے ہیں, پھر ان کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ادھر ڈاؤن سائزنگ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پروفٹ مزید میکسیمائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.